القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه ينزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكتوم الوكيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، پہلے پارے کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے دو آیت مبارکہ آیت نمبر 97 اور 98 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی پر کچھ گفتگو کرنے سے سب سے پہلے ضروری و مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی مکرم شافع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرے. بڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحب وترضى صلی صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ درود پیش کرے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، ایک محرم الحرام کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان صحابی رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یعنی اللہ پاک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. دنیا میں آپ کا نام عمر ہے، آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والا، انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شان فاروقی میں کچھ اشعار بھی لکھے ہیں. اور نبی اکرم مدینی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج غروب نہیں ہوا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے ڈرتا ہے. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر و سراج و اہل الجنہ، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. اور آگے مزید ارشاد فرمایا ھذا رجل لا یحب الباطل، یعنی عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا، باطل یعنی جھوٹے انسان کو. ایک بہت پہلے سی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ، یعنی اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے، اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے. ترمذی شریف کی جو حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب رحمان نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ کے دل مبارک میں جو خیال آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور جو زبان سے بولتے ہیں وہ بھی حق بولتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ مدینہ شریف کے قریب ہی کچھ فاصلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی. آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس راستے پر اہل تورات یعنی یہودیوں کے مدرسے بھی ہوتے تھے. ایک دن جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو اہل تورات کے مدرسے کے اندر تشریف لے گئے. وہاں جو علماء تورات تھے ان سے فرمایا وہ اللہ رب العزت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف اتاری، میں تمہیں اسی رب رحمان کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم تورات شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ تو وہ علماء تورات بولنے لگے ہاں.
ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا خدا کی قسم پھر تو تم ہلاک ہو گئے، تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہے، پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ علماء قرآن بولے عمر ہم ہلاک نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں مسئلہ جبریل علیہ السلام سے ہے جو ان پر وحی لاتے ہیں، جبرائیل ہمارے دشمن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا پھر فرشتوں میں کون سا فرشتہ تمہارا دوست ہے؟ بولے حضرت میکائیل علیہ السلام، کیونکہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت اور علمی قابلیت دیکھیں، آپ نے فرمایا تمہارے مطابق اللہ پاک کے یہاں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے؟ بولے دونوں ہی اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں، قریب ہے۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ جب وہ دونوں ہی اللہ پاک کا قرب رکھتے ہیں تو جو ان سے محبت کرے گا اللہ پاک اس سے محبت فرمائے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ پاک اس سے دشمنی فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں کہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو اللہ پاک اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، بے شک اللہ پاک سب کافروں کا دشمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء قرآن کے ساتھ یہ گفتگو کر کے میں بارگاہ رسالت میں ابھی حاضر ہوا، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ آیات سناؤں جو ابھی اتری ہے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یعنی جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کیسی کمال کی بات ہے کہ بالکل وہی الفاظ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے ادا ہوئے تھے، اللہ پاک کو وہ الفاظ ایسے پسند آئے کہ بالکل وہی مبارک الفاظ آیت کے طور پر قرآن کریم میں نازل فرما دیے ہیں۔ حضرات محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے بغیر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہو جایا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے سبب عدل و انصاف کو شان و شوکت نصیب ہوئی، ایسی عظیم ہستی پر لاکھوں سلام ہو۔ حضرات محترم اس آیت کریمہ میں صاف صاف اور واضح طور پر یہ ارشاد ہوا کہ اللہ پاک کے رسولوں سے دشمنی کرے، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے اور حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے، اللہ پاک ایسے بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، جنہیں رب رحمان نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اللہ پاک کے محبوب بندوں سے دشمنی کرے گا اللہ پاک کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے۔ دو طرح کے لوگ جن سے اللہ پاک نے جنگ کا اعلان فرمایا، پہلا سودی لین دین کرنے والا، دوسرا اللہ پاک کے ولیوں، اس کے دوستوں، اس کے محبوب بندوں سے بغض رکھنے والا۔ ان دونوں سے اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ سود خور سے اعلان جنگ قرآن کریم میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو۔ اور ولیوں سے بغض رکھنے والے جو اعلان جنگ ہے، اس کا ذکر بخاری شریف کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ حضرات محترم غور فرمائیے، جس سے اللہ پاک اعلان جنگ فرمائے اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہم میں سے دو لوگ آپس میں لڑائی کریں، ایک بہت بہادر اور دلیر اور جان والا ہو، دوسرا بالکل مریل سا بہت کمزور ہو، بظاہر دیکھنے میں بہت کمزور ہے، جو لڑائی ہار جائے گا مگر امکان اس کے جیتنے کا بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر کمزور نظر آ رہا ہو، اندر سے بہت تجربہ کار ہو، اور وہ کمزور بہادر دلیر جان والے کو ہرا دے، یعنی یہی امکانات موجود ہے۔ مگر اللہ پاک سے لڑائی، اللہ پاک سے جنگ 0% بھی بچنے کے امکانات نہیں ہے۔
دیکھیے نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے اللہ پاک سے جنگ کرنی چاہیے، رب کریم نے ایک مچھر کے ذریعے اسے ہلاک فرما دیا۔ لہذا اللہ پاک سے تو جنگ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ پاک سے جنگ کرتا ہے یعنی اللہ پاک کے محبوب بندوں سے دشمنی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے ذرا سنیے کہ ابو خصیب نامی ایک شخص تھا جو کفن بانٹا کرتا تھا۔ جب بھی اسے خبر مل جاتی کہ فلاں جگہ میت ہے، اس کے گھر والے کفن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ شخص کفن کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک روز اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا فلاں جگہ میت ہو گئی ہے۔ ابو خصیب نے فوراً ایک شخص کو لے کر اس میت والے کے گھر پہنچا، اور ابو خصیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہیں، درمیان میں میت پڑی ہوئی ہے جس کے پیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے مرنے والے کی بہت تعریفیں کی اور اس کے نیک اعمال کے متعلق بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اس کو غسل کیوں نہیں دیتے؟ بولے ہمارے پاس کفن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً اپنے ساتھی کو کفن لینے بھیجا، ایک شخص کو قبر کی تیاری کے لیے لگا دیا، اور گھر والے سے غسل کے لیے گرم پانی کرنے لگے، اور میں میت کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ اچانک مردہ حرکت کرنے لگا، اس کے پیٹ پر رکھی ہوئی اینٹ بھی گر گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا ہائے آگ ہائے آگ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ مردہ بولا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ پاک کوفہ کے رہنے والے اس بوڑھے پر لعنت فرمائے، اس نے مجھے بھٹکا دیا ہے۔ اسی کے کہنے پر میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مردہ بولا کہ مجھے آگ کی طرف لے جایا گیا، مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، پھر کہا گیا واپس جاؤ۔ لوگوں کو اپنا ٹھکانہ دکھایا، پھر تمہیں واپس سے اسی آگ میں آنا ہے، یہ کہہ کر وہ بے جان ہو کر گر گیا اور دوبارہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ حضرات محترم، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، آپ نے باقاعدہ سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس میں غور فرمائے کہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بغض صحابہ اور بغض اہل بیت سے محفوظ فرمائے۔ ہم الحمدللہ عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں، تمام صحابہ اور سارے اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دل کا قرار ہے۔ اللہ پاک اس ایمانی محبت کو ہمیشہ عطا فرمائے۔ کاش اسی محبت کے ساتھ جینا اور اسی میں مرنا، اسی محبت کے ساتھ قبر میں اترنا اور قیامت کے روز اٹھنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، جو اس آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی دوسری اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اونچے مرتبے والی ہستی ہے۔ آپ کی زبان سے جو الفاظ عطا ہوئے، اللہ پاک نے وہی الفاظ قرآن کریم میں نازل فرما دیے ہیں۔ اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ صرف آیت نہیں، یہ موافقت عمر پورا ایک موضوع ہے۔ علماء کرام نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ موافقات عمر کا مطلب ہے کہ وہ آیات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے، یہ باب موافقت عمر صرف اور صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی سیرت کا ہے۔ ویسے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہے، البتہ یہ خصوصی شان صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے۔ آپ کی رائے کے موافق آیات اترا کرتی تھی، کل 20 یا اس سے بھی زیادہ آیات وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اتری ہے۔ انہی میں سے چند آیات ہیں، یہ بھی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم صفا و مروہ کا طواف یعنی صحیح کریں، صفا و مروہ کے پھیرے لگایا کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم انسان ہیں، انسان تخلیق الہی کا کیسا شاہکار ہے۔ سر اوپر ہے، پاؤں نیچے ہیں، آنکھیں سامنے بنائیں، کان سائڈ میں بنائیں،
دنیا میں اربوں انسان، سب کی شکلیں جدا جدا، سسٹم سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کن کن مراحل سے گزر کر انسان بنتی ہے۔ سنیے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، انسان کی اسی تخلیق سے متعلق آیات اتری ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو شاید اللہ پاک کی تخلیق میں غور و فکر کرتے کرتے کھو گئے ہوں گے، ایک خاص قسم کی کیفیت میں ہوں گے۔ آپ کی زبان پاک سے بے ساختہ نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اللہ پاک کی ذات ایسی برکت والی ہے کہ اس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کو یہ مقدس الفاظ ایسے پسند آئے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہی الفاظ بطور آیت اتار دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس بار سورہ مومنین پارہ 18 میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرات محترم، موضوع ابھی اور بھی ہے اور بہت سی ایسی ذات اللہ کی ذات پر غور و فکر اور شرح کرے تو عقل جھنجھلا جاتی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے تو وہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ اس وقت سائنس نے کتنی ترقی کر لی، خصوصاً میڈیکل سائنس نے تو بہت ہی ترقی کر لی ہے۔ اس کے باوجود میڈیکل کی دنیا میں اتر کر دیکھیں، آپ کو کان کا ڈاکٹر الگ ملے گا، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ملے گا، معدے اور جگر کا اسپیشلسٹ الگ الگ، گردوں کا ماہر الگ، دل کا اسپیشلسٹ الگ، غرض ہر باڈی پارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے۔ انہوں نے MBBS کیا ہوتا ہے اور کتنی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہے، پھر اسپیشلسٹ بنتے ہیں، کئی سال لگا دیتے ہیں ایک باڈی پارٹ کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے باوجود آپ دنیا کے کسی بھی ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ 1000 قسم کی مہارتیں رکھنے کے باوجود ہاتھ ضرور کھڑے کرے گا، یعنی وہ ضرور کہے گا کہ میں ابھی تک پوری طرح اس عضو کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، دل کا مسئلہ تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کان کا مسئلہ تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب اس کا کان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر یوں جواب دے کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے مٹی سے کیسا زبردست ترین انسان پیدا فرمایا ہے، پھر کیوں نہ کہیں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرات محترم، یوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار ایسے فضائل گزرے ہیں جن پر اگر بولا جائے یا بتایا جائے تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوگی۔ بس بہتر یہی ہے کہ ہم اس شارٹ میں سمجھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، ترقی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیوں نہ قبول ہوتی، اور سب سے زیادہ اسلام کو ترقی اسی دور میں حاصل ہوئی ہے۔ حضرات محترم، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام پستی کی طرف جا رہا ہے، لوگ اسلام سے دور ہٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما تاکہ پھر سے اسلام کو عزت افزائی ملے اور اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے۔ لیکن ایک دور یاد رکھیں کہ اسلام حضرت فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی بے نمازی راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں گزرتے اور مسجد کے لیے جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، اور اگر کوئی نظر آ جاتا بے نمازی تو اس کو کوڑے لگا کر مسجد تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس دور میں کوئی بے نمازی نہیں تھا تو اسلام نے بھی ترقی کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے، سامنے سے ایک شرابی آ رہا تھا، جب اس نے دیکھا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو اس نے سوچا اب میری خیر نہیں ہے. اس نے دل میں ہی اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے، آج کے آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو جیسے تیسے کر کے حضرت عمر کے پاس سے جب وہ گزرنے لگا اور حضرت عمر اس کے قریب آئے تو اس نے جو شراب کی بوتل تھی اس کو پیچھے چھپا لیا. حضرت عمر نے جب دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا پیچھے چھپایا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا کچھ نہیں، یہ سرکہ ہے. سرکہ پھلوں کا جوس کو کہتے ہیں جس کو آج ونیگر بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا کہ یہ سرکہ ہے اور کوئی نشے آور چیز نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ ذرا کہ میں بھی دیکھوں واقعی یہ سرکہ ہے یا نہیں. تو اس نے ڈرتے ڈرتے جب بوتل نکالی تو دیکھا تو وہ واقعی سرکہ ہے. وہ شخص بھی حیران رہ گیا اور اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھا اور اپنے دل میں جو توبہ کا ارادہ کیا تھا اس توبہ پر ہمیشہ وہ قائم دائم رہ کر اس نے سچی توبہ کی تھی اور اس نے شراب کو پھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ حضرت عمر کا دور تھا کہ جن کے خوف سے صرف غیر مسلم نہیں مسلم ہی ڈرتے تھے. تو آج کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما، تو یہ بھی دھیان رکھنا کہ آپ بھی پھر اذانوں کے وقت ادھر ادھر ربڑتے ہوئے نظر نہیں آتے، آپ بھی نشیڑیوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر نہیں آتے، آپ بھی روزے اور رمضان میں بے خوف کھاتے پیتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیونکہ حضرت عمر کا کوڑا صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں بلکہ سب سے پہلے ہمیں سدھارنے کے لیے تھا. جب تک ہم نہیں سدھریں گے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے. لیکن آگے شرط کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر تم مسلمان ہو. اگر آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ یقین جانے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہم دنیا کی طرف بھاگ دوڑ میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ ہم نے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور ہم دین کی صرف ترقی کرنے کو ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آج ہمارے دینی ادارے صرف دنیاوی باتوں پہ ہی ہمیں آگے آگے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا دین سب کچھ نہیں ہے؟ کیا دنیا سب کچھ نہیں ہے؟ نہیں، دین الگ ہے اور دنیا الگ الگ ہے. اگر ہم دین کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں دینی اداروں کو بھی سپورٹ کرنا ہوگا اور دنیا کی ترقی چاہ رہے ہیں تو ہمیں دنیاوی ادارے بھی سمجھنے ہوں گے. آج جب انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ مدرسوں میں دینی تعلیم نہیں دی جاتی تو یہ بھی تو انگلی اٹھائے کہ دنیاوی اداروں میں دینی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی. آج ہم اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی ہارٹ پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے کانوں کا علاج نہیں کراتے، ہم اس سے آنکھوں کا علاج نہیں کراتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. اسی طرح جب ہم دینی ادارے میں جائیں گے تو وہاں صرف دینی باتیں ہوگی، دنیاوی باتیں نہیں ہوگی. آج ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی طرف متوجہ کریں. دنیا تو وہ خود دیکھ لے گی، دنیا تو وہ خود کما لے گی. یعنی جس دنیا کو کمانے کے لیے ہم اپنی زندگی پوری لگا دیتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں تھی بلکہ دین ہی سب کچھ تھا اور قبر میں جانے کے بعد ہمیں اس دین کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کی طرف متوجہ کریں، تب جا کر ہماری دنیا کی ترقی بھی ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب حسنۃ و اتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.